ایسا وظیفہ جو پتھر دل کو موم کی طرح پگھلا دے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو اور اس مسئلے اور پریشانی کے حل کے لیے اگر آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے تو آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنا وہ مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے مسئلے کے حل کے لیے ہی اپنے مرشد کی اجازت سے ایک وظیفہ لے کر آئیں گے۔ جی تو ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم جو وظیفہ لائے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہونے والا ہے۔ یہ وظیفہ ان تمام مظلوم بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے افسران اور گھر والوں کے برے رویے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ میری وہ مظلوم اور دکھی بہنیں جو سسرال میں رہتی ہیں، شوہر اور سسرال والوں کے سنگ دلانہ رویے کی وجہ سے عاجز آ چکی ہیں، اور بعض میری بہنیں تو اس قدر سسرال اور شوہر کے رویے سے تنگ آ جاتی ہیں کہ وہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں، اور بعض تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر دیتی ہیں، اور قیامت تک پھر وہی سزا جھیلتی رہتی ہیں جو انہوں نے خود اپنی موت کے لیے منتخب کی ہوتی ہے۔ انہیں زندگی سے زیادہ موت آسان لگتی ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا معاشرہ، ہمارے رسم و رواج ہی ایسے ہیں جو عورت کی زندگی کو بد سے بدتر بنانے کے لیے کافی ہیں۔ مذہب سے ہم دور ہو چکے ہیں اور پریشانیوں میں گھر چکے ہیں۔ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو رخصتی کے وقت اس کے ماں باپ اسے ایک نصیحت کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں اب اس گھر میں ہی رہنا ہے اور محبت سے ان سب لوگوں کو اپنا کرنا ہے۔ مگر یہاں پہ ماں باپ کو یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اپنی بیٹی کو ساتھ یہ بھی نصیحت کریں کہ اگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی تمہارے سسرال والوں اور شوہر کا رویہ بہتر نہیں ہو رہا تو تم واپس آ سکتی ہو، ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ مگر ہوتا اس کے برعکس ہے، بیاہی بیٹی ادھر چند دن رہنے کے لیے آ بھی جاتی ہے تو بھابھیوں کے لیے وہ گویا بوجھ بن جاتی ہے اور بھائیوں کے لیے درد سر کا باعث بنتی ہے۔ ایسے میں بوڑھے ماں باپ آنکھوں میں آنسو لیے بیٹی کو اس امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ واپس چلی جائے، کیونکہ بیٹی کے میکے آنے کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اور یہاں بیٹی کو میکے میں سپورٹ بھی نہیں ملتی تو اسے واپس اسی جیل میں جانا پڑتا ہے جہاں پر جانے کے لیے وہ دل سے قطعی رضامند نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب لڑکیوں کو میکے میں سکون نہیں ملتا اور سسرال میں بہت برا رویہ روا رکھا جاتا ہے تو ایمان کامل نہ ہونے کی وجہ سے وہ خودکشی جیسے راستے پر چل پڑتی ہیں۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ہم آج کی یہ ویڈیو ان بہنوں کے لیے لائے ہیں جو زندگی کو نا امیدی کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں، جو خوش رہنا تو چاہتی ہیں مگر پتھر دل معاشرے کی وجہ سے وہ خوش تو کیا سکون سے بھی نہیں رہ سکتی۔ آج کی ہماری ویڈیو خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اس وظیفے کے بارے میں بہت سے مشاہدات آئے ہیں، بہت سی بہن بیٹیوں نے اسے اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا، اور اب وہ دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھکتی۔ ان کے جب میسیجز آتے ہیں، جب وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو ہمارے سسرال والوں کے پتھر دلوں کو موم کر دے، اور کہیں ایک لڑکی تو ایسی بھی آئی جو اپنے محبوب کے غم کی ستائی ہوئی تھی۔ لڑکے نے اس کے ساتھ محبت کی جھوٹے وعدے کیے، شادی کے وعدے کیے اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ وہ لاکھ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، میسیجز کرتی، مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ بہنوں کے دکھی میسیجز دیکھ کر ہی میں نے اپنے مرشد سے ملاقات کی اور خاص طور پر اس مقصد کے حصول کے لیے ان سے وظیفہ لیا۔ انہوں نے مجھے جائز مقصد کے حصول کے لیے اجازت عامہ دے دی تھی کہ کوئی بھی انسان جائز مقصد کے لیے اسے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ناجائز مقصد کے لیے اسے استعمال کرے گا تو فائدے کے بجائے اسے نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ اس وظیفے کے لیے مجھ سے بہت سی بہنوں نے رابطہ کیا، اور پھر وظیفے کو استعمال کرتے ہوئے انہیں صرف 40 دن ہی ہوئے تھے، اور 40 دن کے بعد ہی انہیں وظیفے کی برکات حاصل ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ان بہنوں کے خوشی بھرے میسیجز دیکھ کر گویا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنا حق ادا کر دیا تھا۔ میری ایک بہن کراچی سے لکھتی ہیں کہ ان کی شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، وہ ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھیں، مگر اس کے باوجود اس کے سسرال والوں کا رویہ بہت زیادہ برا تھا۔ اس کی ساس بات بات پر اسے جہیز نہ لانے کے طعنے دیتی تھی، اور شوہر بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا۔ ایسے میں نے اسے شوہر اور ساس کو موم کرنے کے لیے ایک وظیفہ دیا، اور یہ وظیفہ 40 دن استعمال کرنا تھا۔ 40 دن کے بعد جب اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو وہ بے تحاشا خوش تھی۔ اس کے گھر کے حالات بالکل بدل کر رہ گئے تھے۔ اس کی ساس اور شوہر اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہنے لگے تھے۔ ایک اور بہن جنہوں نے لاہور سے میرے ساتھ رابطہ کیا، وہ معمولی شکل و صورت کی تھیں، بہت مشکل سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ جس کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، اس نے اولاد کے لیے دوسری شادی کی تھی۔ پہلے تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا رویہ رہا، اس کی سوتن بھی بہت اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہتی تھی،
پھر شادی کے 1 سال بعد جب اللہ پاک نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تو گھر کا ماحول جیسے یکدم بدل کر رہ گیا۔ شوہر کا اور سوتن کا رویہ پلک جھپکتے ہی اس کے ساتھ اس قدر سخت اور تحقیر آمیز ہو گیا تھا جیسے وہ کوئی کمتر مخلوق ہو۔ اس کی سوتن اس قدر سخت دل عورت بن گئی تھی، اس نے ان بچوں کو ماں سے چھین کر الگ کر لیا تھا۔ وہ خود ہی انہیں دیکھتی تھی، وہ اسے بچوں سے ملنے تک نہ دیتی اور نہ ان سے پیار کرنے دیتی تھی۔ شوہر بھی جیسے پہلی بیوی کا ہی ہمنوا تھا، وہ دوسری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا اور نہ ہی اس کی کسی بات پر غور کرتا تھا۔ اس کا بس ایک ہی جواب تھا کہ تم نے اگر یہاں پر نہیں رہنا تو تم واپس چلی جاؤ۔ وہ عورت واپس کس طرح جاتی؟ اس کی بھی وہی کہانی تھی جو ہمارے معاشرے میں 90% عورتوں کی کہانی ہے۔ بھائی اور بھابھیاں رکھنے کو تیار نہیں تھے، اور ماں باپ یا تو بہت بوڑھے تھے جو بیٹی کو صبر کرنے کی تلقین کر سکتے تھے، یا پھر وہ گزر چکے تھے۔ ایسی صورتحال میں عورت بھائیوں اور بھابھیوں پر بوجھ بن کر رہ جاتی ہے، اور ان کا رویہ بھی اس قدر برا اور انداز اس قدر جان چھڑانے والا ہوتا ہے کہ وہ سسرال میں واپس آنے کو ہی ترجیح دیتی ہے۔ اس بہن نے جب مجھ سے رابطہ کیا تو وہ بہت بری طرح سے ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں نے ان کی بات کو سنا، انہیں تسلی دی اور یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا۔ انہوں نے بھی محض 2 ماہ کے بعد جب مجھ سے رابطہ کیا تو خوشی کے مارے ان کی بات بھی مکمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ نہ صرف شوہر اور سوتن کا رویہ بدل چکا ہے، بلکہ میرے شوہر نے مجھ سے معافی بھی مانگی ہے، اور میری سوتن نے میرے بچے بھی میرے حوالے کر دیے ہیں۔ وہ اب اپنے رویے پر بہت زیادہ شرمندہ ہے، اور میں اب اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور بہن، وہ بھی لاہور شہر کی ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی ہیں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ مجھے انہوں نے یہ کہانی سنائی تھی کہ لڑکے نے انہیں شادی کا جھانسا دے رکھا تھا، مگر بعد میں وہ مکر گیا۔ میں نے بہن کی بات پر یقین کر کے اسے وہ وظیفہ بتایا، مگر ابھی اسے وظیفہ کرتے ہوئے 1 مہینے کا بھی عرصہ نہیں گزرا تھا جب اسے روتے دھوتے مجھے فون کیا اور مجھے کہنے لگی کہ میرا ہر کام الٹا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکا پہلے تو مجھ سے بات کرتا تھا، مگر اب وہ مجھ سے اس قدر شدید نفرت کرنے لگا ہے کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ بہن کی بات سن کر میں بہت پریشان ہوئی، اور پھر جب اسی وقت میں نے اپنے مرشد سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بہن نے مجھ سے غلط بیانی سے کام لیا تھا، اور اس وظیفے کو انہوں نے غلط مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، اسی لیے اس وظیفے کی رجعت ہوئی ہے۔ جب میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ لڑکا تو مجھے شروع دن سے ہی پسند نہیں کرتا تھا، وہ شادی شدہ ہے اور میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور مجھ سے شادی کرے۔ میں نے اس بہن کو سمجھایا اور کہا کہ خدا کا خوف کرو، کیوں تم کسی کا گھر اجاڑنے پر تلی ہوئی ہو؟ میرے سمجھانے کا اس پر اثر ہوا اور اسے وہ وظیفہ چھوڑ دیا اور استغفار اور درود پاک کی کثرت کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کی رجعت کے اثرات بھی دور ہو گئے، اور پھر اس نے ایک نیک انسان سے شادی کر لی۔ اب وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ آپ بھی اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ان ہدایات پر عمل کر لیں۔ ہمیشہ باوضو رہیں، کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ غلط بیانی سے کام نہ لیں، جھوٹ نہ بولیں، چوری چکاری، غیبت جیسی برائیوں سے دور رہیں، تبھی یہ وظیفہ اثر کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی بھی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی معمول بنا لیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ 500 بار پڑھنی ہے، اور اس کی شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کر یہ وظیفہ شروع کریں اور دی گئی تمام ہدایات پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی پلک جھپکتے بدل جاتی ہے، زندگی کی تمام پریشانیاں اور ویرانیاں خوشیوں میں کس طرح سے تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ صورت انسان کو غم سے نجات دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ بلا شبہ قرآن پاک کے ہر لفظ کی ایک تاثیر ہے۔ مزید ایسے وظائف اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ اور نئے مشاہدات کے ساتھ۔ اور آپ کو ہمارے وظائف سے کیا کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔